السلام علیکم، میں آئی ہوں اپنے ناول ستم گھر سیزن 2 قسط 5۔ سب سے پہلے جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے پرزور ریکویسٹ ہے میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں، اور کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی۔ اور بہت سارے لوگوں کو، میرے سبسکرائبر کو، میرے ویورز کو اس بات کا شکوہ ہے کہ میں ایپیسوڈ جلدی اپلوڈ نہیں کرتی۔ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، ایک دن ستم گھر آتا ہے اور ایک دن بد کردار آتا ہے۔ تو آپ نے اگر کبھی کسی اور چینلز کے ناولز پڑھے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان میں بھی کافی زیادہ گیپ ہوتا ہے، سم ٹائم ہفتہ بعد سٹوری اپلوڈ کی جاتی ہے۔ تو میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو انتظار نہ کرنا پڑے، تو پھر بھی مجھے بہت برا لگتا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میرے سبسکرائبر کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ میں اپنی پوری کوشش کرتی ہوں، اگلا ناول جب بھی سٹارٹ کروں گی ان کے ختم ہونے کے بعد تو ایک ہی ناول اپلوڈ کیا کروں گی جس کی ایپیسوڈ روز آئے گی۔ اور پھر معذرت جن کو گلا ہے، بہت بہت معذرت، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کو اس طرح انتظار کرنا پڑے۔ اگر کبھی آپ نے کوئی ڈائجسٹ وغیرہ پڑھا ہو تو وہ بھی قسط وار ناول کا مہینے بعد ون منتھ انتظار کرنا پڑتا تھا۔ تو چلیں آج کی ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ شروع کرتی ہوں آج کی دعا کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ سب کو ہنستا مسکراتا شاد و آباد رکھیں، آمین۔ احان میں کہتی ہوں گاڑی روکو، عمل چلاتے ہوئے بولی۔ احان مسکرایا تھا۔ عمل کتنے عرصے بعد اپنا نام بہت اچھا لگا ہے، تمہارے منہ سے احان سننا مجھے ہمیشہ سے ہی بہت اچھا لگتا ہے۔ احان کی مسکراہٹ عمل کو سرتاپا سلگا گئی۔ میں کہہ رہی ہوں مسٹر احان ملک، آپ نے گاڑی نہ روکی تو میں کیا؟ احان اس کی بات اچکتا ہوا بولا۔ میں آپ کی جان لے لوں گی، عمل غصے سے دانت پیستے ہوئے بولی۔ ہائے! احان مسکرایا۔ یہ جان تو ویسے ہی میری جان کی ہے، یوں بپھری شیرنی بنی پہلے ہی آدھی سے زیادہ جان تو میری نکال چکی ہو۔ احان نے اس کا غصے سے تمتماتا ہوا سرخ چہرہ نظر بھر کر دیکھا تھا۔ باقی آدھی قسم لے لو تمہارے پاس آنے سے ہی نکل جائے گی، احان نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ عمل نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا مگر بے سود، احان کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ مسٹر احان ملک میرا ہاتھ چھوڑیں۔ عمل کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ چکا تھا، وہ اپنی حرکتوں سے اور باتوں سے اسے اچھا خاصا زج کر چکا تھا۔ عمل کا موبائل بجا تھا، داور کا نمبر دیکھتے ہی عمل نے فون پک کیا ہی تھا کہ احان نے اس سے موبائل چھین کر کال ڈسکنیکٹ کر دی اور موبائل سامنے ڈیش بورڈ پر رکھ دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے! عمل غصے سے چیخی۔ فون دو مجھے، داور میرے لیے پریشان ہو رہا ہوگا۔ احان نے جھٹکے سے گاڑی روکی تھی۔ وہ کون ہوتا ہے تمہارے لیے پریشان ہونے والا جبکہ تم اپنے شوہر کے ساتھ ہو؟ احان ملک غصے سے عمل پر جھکتے ہوئے بولا۔ عمل پیچھے ہو کر دروازے کے ساتھ جا لگی تھی، اب پھٹی پھٹی آنکھوں سے احان کو دیکھ رہی تھی جو چہرے پر کرختگی لیے سے دیکھ رہا تھا۔ احان نے ایک دم خود کو نارمل کیا۔ اب خاموش ہو کر بیٹھو، آواز نہ آئے تمہاری، ورنہ رات میرے ساتھ میری غربت میں گاڑی میں گزارنی پڑے گی۔ اب تمہاری آواز نکلی تو پوری رات ان خوبصورت گلابی ہونٹوں پر اپنا تسلط جمائے رکھوں گا۔ قسم کھاتا ہوں تمہیں سانس لینے کا موقع بھی نہیں دوں گا۔ احان اس کے چہرے کے بے حد قریب ہو کر اس کے ہونٹوں کو فوکس کرتا ہوا بولا۔ احان کی گرم بھاپ چھوڑتی سانسوں سے عمل کو اپنا چہرہ جلستا ہوا محسوس ہوا۔ احان عمل سے دور ہوتا ہوا دوبارہ سے ڈرائیو کرنے لگا۔ عمل بالکل خاموش دروازے کے ساتھ چپکے سامنے ونڈو سکرین سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ہلکا ہلکا بدن لرز رہا تھا، وہ احان کی دھمکی سے کافی ڈر گئی تھی۔ احان نے مسکراتے ہوئے اپنی دشمن جاں کو دیکھا جو سانس روک کے بیٹھی تھی۔ اف جانم، میری غربت کا اتنا خوف کہ تم نے اپنا سانس ہی روک لیا۔ احان نے مسکراتے ہوئے عمل کو ایک بار پھر چھیڑا۔ عمل نے اس بار اس کی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ احان مسکراہٹ دبائے ڈرائیو کرنے لگا۔ گاڑی عالی شان گھر کے آگے آ کر رکی تھی۔ احان کی گاڑی دیکھ کر چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ گاڑی اندر کار پورٹیکو میں داخل ہوئی، سفید سنگ مرمر فرش پر نصب تھا۔ عمل اتنے خوبصورت گھر کو حیرانگی سے دیکھ رہی تھی کیونکہ یہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا اس نے نکاح کے بعد احان سے اپنی پسند کا ذکر کیا تھا۔ یہ ویسا ہی نقشہ تھا جو عمل نے خود ڈیزائن کیا تھا۔ احان نے مسکراتے ہوئے عمل کے حیران چہرے کو دیکھا۔
अहान ने निकाह के बाद ये घर अमल के लिए बनवाया था। ये घर भी अहान ने अमल के नाम किया था। अहान अपनी सुहाग रात को अमल को ये मुंह दिखाई के तौर पर देना चाहता था। अमल को इस्लामाबाद बहुत पसंद था, इसलिए अहान ने फ़ैसला किया था कि वो शादी के बाद इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाएगा। मगर ये सब अहान ने सरप्राइज़ रखा था। मगर अफसोस, अहान और अमल की ज़िंदगी में वो सब कुछ हो गया जो ना अहान ने सोचा था और ना अमल ने। अहान ने गाड़ी से उतरकर अमल की साइड का दरवाज़ा खोला। अमल गाड़ी में वैसे ही बैठी रही। अमल उतरो, अहान ने नरमी से पुकारा। मुझे नहीं उतरना, मैं यहीं पर ठीक हूँ, अमल ज़िद्दी अंदाज में बोली। अमल ज़िद मत करो, आसपास मुलाजिम है, चौकीदार है, क्या कहेंगे। अहान ने अमल को तहम्मुल से समझाना चाहा। अमल गुस्से से गाड़ी से उतरी मगर खुले आसमान के नीचे जाकर खड़ी हो गई। अहान ने लब भींचकर अमल को देखा। बारिश अभी भी हो रही थी। सर्दी में बेइंतहा शिद्दत आ चुकी थी। अमल कांपती ठिठुरती बारिश में खड़ी थी। अहान ने गाड़ी की पिछली सीट से छाता लिया और खोलकर अमल के ऊपर किया। अमल ने गुस्से से वो छतरी उठाकर दूर फेंक दी। अहान ने गहरी सांस भरते दोबारा से छतरी उठाई और इस छतरी को अमल के ऊपर किया। अहान खुद बारिश में भीग रहा था मगर वो छतरी अमल के ऊपर थाम रखी थी। अमल अंदर चलो, बाहर बहुत सर्दी है, बीमार पड़ जाओगी। मैं बीमार पड़ूं या मर जाऊं आपको इससे क्या। ऐसी ही एक सर्दी की रात में आपने मुझे बारिश के नीचे खड़ा किया था। अमल की आवाज़ भीगी थी। अमल की बात इसे काफ़ी मुस्तरब और बेकल कर गई थी। अहान ने अमल की बात पर अपना माथा सहलाया था और अपनी कनपट्टियों को दबाया था। अपने बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ा था। वो कैसे इसे बताता। वो बरसों पछतावे की आग में जला है। एक पल सुकून में नहीं रहा। अहान ने बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाया था। थोड़ी देर रुक कर लब भींच कर अमल को देखा और फिर अहान अमल का हाथ पकड़कर इसे खींचता हुआ अंदर ले जाने लगा। अहान, मुझे छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ अंदर नहीं जाऊंगी, अमल चीखते हुए बोली। अहान रुका था। अमल, खामोशी से चलो, तमाशा मत करो वरना मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा। चलो अब मेरे साथ। अहान इसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ अंदर लाउंज में लाया। अमल ने लाउंज में आकर अपना हाथ एक झटके से छुड़ाया और गुस्से से एक तरफ सोफे पर बैठ गई। अहान ने जल्दी से हीटर ऑन किया। अहान ने महसूस किया अमल के कपड़े भीग चुके थे और अमल ठठर रही थी। अहान तेज़ी से अंदर गया और एक आरामदेह टी शर्ट और ट्राउज़र अमल के लिए लाया। अमल, तुम बीमार पड़ जाओगी, तुम्हारे कपड़े अच्छे खासे भीग चुके हैं, चेंज कर लो। अमल ने अहान के हाथ में कपड़े देखकर अपना मुंह फेर लिया। मिस्टर अहान, मैं यहाँ पर सिर्फ आज की रात रुकने के लिए आई हूँ। मुझे आपकी कोई भी चीज़ नहीं चाहिए और आपके ये कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं। अमल, ये कपड़े मेरे बेशक हैं मगर मैंने इन्हें अभी तक पहना नहीं। ये बिल्कुल नए हैं। इन्हें पहन लो वरना तुम बीमार पड़ जाओगी, सर्दी बहुत है। अहान ने बहुत आराम से अमल से कहा, और वैसे भी मुझसे लड़ने के लिए तुम्हारा सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है, वरना मुझसे लड़ोगी कैसे। अहान ने शरारती निगाहों से अमल को देखा। अमल ने घूर कर अहान को देखा था और गुस्से से अहान से कपड़े छीने। अमल को वाकई में बहुत सर्दी लग रही थी। अमल, सामने रूम है, तुम वहाँ पर जाकर चेंज कर सकती हो। अगर रूम में नहीं जाना तो फिर यहीं पर चेंज कर लो। अगर यहीं पर करोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अहान बेबाक लहजे में अमल को ऊपर से नीचे घूरते हुए बोला। अमल ने इस बात पर अहान को खा जाने वाली नज़रों से घूरा था। चीप, बेशर्म, बेहुदा इंसान, अमल ने बड़बड़ाते हुए कमरे का रुख किया था। इट्स माई प्लेयर। अहान अमल की बड़बड़ाहट सुनकर ऊंची आवाज़ में बोला। अमल ने अहान की बात पर ज़ोरदार आवाज़ में दरवाज़ा बंद किया था। अहान ने मुस्कुराते हुए बंद दरवाजे को देखा। ये कपड़े किसी इंसान के हैं या जिन के। अमल ने आईने में खुद को देखा। अहान की टी शर्ट में इसका नाजुक सरापा बिल्कुल छुप गया था। ट्राउज़र को इसने नीचे से फोल्ड किया हुआ था और ट्राउज़र की इलास्टिक डोरी को इसने ज़ोर से बांध कर बड़ी मुश्किल से खुद पर टिकाया हुआ था। अमल अपने गीले बाल टावल से खुश करके बाहर लाउंज में आई। अहान अभी तक गीले कपड़ों में ही बैठा हुआ था। अहान को लग रहा था कि जैसे वो अंदर जाएगा अमल इसे छोड़कर चली जाएगी। अहान को भी अब गीले कपड़ों में सर्दी लगने लग गई थी। अहान ने अपना कोट उठाकर सोफे पर फैलाया ही था कि
عمل کو دیکھ کر احان مسمرائز ہو کر رہ گیا۔ بلیک ٹی شرٹ، بلیک ہی ٹراؤزر پہنے، گیلے بالوں میں بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہاف بازو ٹی شرٹ میں عمل کی سفید رنگت کندن کی طرح دھمک رہی تھی۔ گلابی ہونٹ ابھی تک کپکپا رہے تھے۔ عمل کو دیکھ کر احان کے اندر بہت سے جذبات انگڑائی لے کر بیدار ہوئے۔ جوانی کے پرزور تقاضے احان کے اندر سر اٹھانے لگے، جسے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا تھا، دیوانوں کی طرح جسے چاہتا تھا، جس کی قربت کو ہر رات ترسا تھا۔ وہ شعلہ جوالا بنی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ خدا نے اسے صرف اسی کے لیے بنایا تھا، اس کی بیوی، اس کی ملکیت ہونے کے احساس سے احان ٹرانس کی کیفیت میں عمل کی طرف بڑھا۔ عمل احان کی طرف سے رخ پھیر کر آتش دان کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ احان نے ایک جھٹکے سے اس کی کمر سے تھام کر اسے اپنے سامنے کیا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا دیوانہ وار چومنے لگا۔ احان دیوانوں کی طرح اس کی آنکھوں، اس کے گالوں، اس کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ احان یکدم عمل کے ہونٹوں پر جھکا تھا اور عمل کی سانسیں روک دیں۔ عمل جو احان کے اس طرح قریب آنے پر شوق میں تھی، عمل ایک دم ہوش میں آئی۔ عمل نے احان کے سینے پر ڈھیر سارے مکے برسائے۔ احان نے اس کی کلائیاں اس کی کمر پر لے جا کر لاک کی اور عمل کے بالوں کو اپنی مٹھی میں لے کر اس کے ہونٹوں پر پھر سے جھکا۔ سالوں کی اپنی پیاس مٹانے لگا۔ عمل بری طرح جھٹپٹاتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے لگی، اسے پیچھے ہٹانے لگی، مگر احان نے اسے چھوڑا نہیں۔ عمل کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے۔ احان نے اس کے آنسو محسوس کیے تو ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتا ہوا پیچھے ہوا۔ عمل گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ تم ایک انتہائی شفاف، جنگلی اور بیہودہ انسان ہو، آج بھی بالکل ویسے ہی ہو۔ کوئی فرق نہیں ہے آیا تم میں۔ کل بھی تم ایسے ہی مجھ پر اپنی مردانگی جتاتے تھے، ایسے ہی ہر رات میرے ساتھ زبردستی کرتے تھے، اور آج بھی تم نے میرے ساتھ۔ باقی کی بات عمل کے آنسوؤں میں دب کر رہ گئی۔ عمل چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر سسکنے لگی۔ احان تڑپ کر آگے بڑھا۔ مت قریب آؤ میرے، عمل نے ہاتھ کے اشارے سے احان کو روکا۔ قریب مت آنا میرے، تمہارا لمس جیسے برسوں پہلے مجھے زہریلے ناگ کی طرح لگتا تھا، آج بھی مجھے ویسے ہی لگا ہے کہ مجھے اپنے ہی وجود سے گن محسوس ہو رہی ہے۔ عمل پھٹ پڑی۔ عمل کی باتیں احان کو آگ ہی لگا گئیں۔ کیا زبردستی کی ہے میں نے تمہارے ساتھ؟ ہاں، بیوی ہو میری، حق رکھتا ہوں تم پر، احان تڑک کر بولا۔ یہ جو تم دھونس جماتے ہو اپنے شوہر ہونے کی، یہ جو غرور ہے کہ تم میرے شوہر ہو اور تمہیں حق حاصل ہے میرے ساتھ کچھ بھی کرنے کا، تو نہیں رہو گے تم میرے شوہر، میں تم سے خلا لوں گی۔ سنا تم نے، میں تم سے خلا لوں گی، عمل حلق کے بل چیخی۔ عمل اپنی باتوں سے احان کو سرتاپا سے لگا گئی۔ احان خلا والی بات پر تڑپ اٹھا اور نہ چاہتے ہوئے غصے سے عمل کی طرف بڑھ کر اپنی سخت گرفت میں عمل کی کلائی لی۔ کیا کہا تم نے؟ مجھ سے خلا لوگی؟ مس عمل احان، ایک بات کان کھول کر سن لو، میں تمہیں طلاق دے دوں یہ ہو نہیں سکتا، اور تم مجھ سے خلا لے لو یہ میں ہونے نہیں دوں گا۔ عمل نے احان کی سخت گرفت پر سسکی لی تھی۔ احان نے عمل کی سسکی پر ایک دم سے اس کی کلائی چھوڑی اور مضطرب سا اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ عمل سسکیوں سے رو رہی تھی۔ آئی ایم سوری عمل، میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، احان پشیمانی سے بولا۔ مگر تم مجھے ہرٹ کر چکے ہو، ہر بار کی طرح، عمل چیخ کر بولی۔ اور کیا کہا تم نے؟ تم مجھے خلا نہیں لینے دو گے؟ جس طرح تمہیں لگتا ہے کہ ہر حق صرف تمہیں ہی حاصل ہے، اس طرح میرے رب نے بھی مجھے بہت سے حقوق دیے ہیں، ان میں سے ایک حق دیا ہے خلا کا۔ اگر عورت ناپسندیدہ مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اللہ نے اسے خلا کا حق دیا ہے، اور وہ حق تم مجھ سے چھین نہیں سکتے مسٹر احان ملک۔ عمل نے اسپاٹ لہجے میں کہا تو احان کا دل کٹ کر رہ گیا۔ عمل کی باتوں سے اتنی نفرت تھی عمل کے دل میں۔ احان نے تڑپ کر اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ اگر خدا نے تمہیں یہ حق دیا ہے تو خدا نے معاف کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ پلیز عمل، مجھے معاف کر دو، میں تم سے اپنے ہر ظلم کی معافی مانگتا ہوں پلیز۔ احان ہاتھ جوڑے سر جھکائے عمل کے سامنے کھڑا تھا۔
ہاں، اہان جیسا مرد جسے اپنے آپ پر غرور تھا، مگر آج وہ ایک عورت کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا، اپنا سارا غرور، اپنا سارا تنتنا بھلائے، سر جھکائے پشیمان سا کھڑا تھا۔ نہیں اہان ملک، میں تمہیں معاف نہیں کر سکتی، کبھی نہیں کروں گی۔ کس کس بات کا حساب دو گے؟ میرا باپ میرے لیے تڑپتے ہوئے مر گیا، میں وہ بدنصیب بیٹی ہوں جس نے اپنے باپ کا آخری دیدار بھی نہیں کیا۔ میں نے ان کا آخری دیدار بھی نہیں کیا، صرف تمہاری وجہ سے۔ روز میرے کردار پر انگلی اٹھاتے تھے، روز میرے جسم پر اپنی وحشی بربریت دکھاتے تھے، میرے بدن کو جانوروں کی طرح نوچتے کھسوٹتے تھے، میری اہانت کرتے تھے، میری تذلیل کرتے تھے، میری محبت میں کسی دوسرے کو شریک کیا۔ کس کس بات کی معافی مانگو گے اہان ملک؟ عمل غصے سے چیختے ہوئے بولی۔ پلیز عمل، مجھے معاف کر دو۔ عمل، تم جو کہو گی میں وہ کروں گا، ساری عمر تمہارے سامنے ایسے ہی کھڑا رہوں گا۔ بے شک مجھے معاف نہ کرو، مگر مجھے جدائی کی وعید مت سناؤ۔ اہان تڑپتے ہوئے عمل کی طرف بڑھا۔ عمل 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ رک جاؤ اہان ملک، میرے قریب مت آنا، میں تم پر اب اعتبار نہیں کر سکتی، کیونکہ تم میرا بھروسہ، اعتبار توڑ چکے ہو۔ یہ وعدے، یہ قسمیں پہلے بھی تم ایک دفعہ مجھ سے کر چکے ہو، اب نہیں۔ عمل اٹل لہجے میں بولی۔ عمل، اتنی ظالم مت بنو، معافی مانگنے سے تو خدا بھی معاف کر دیتا ہے۔ پہاڑ جتنے گناہ بھی لے کر خدا کے سامنے جاؤ، ایک ندامت کا آنسو، ایک پشیمانی کے سجدے سے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ خدا ہے۔ مگر میرے اندر خدا جتنا ظرف نہیں، میں ایک انسان ہوں اور میرے اندر انسان ہی جتنا ظرف ہے۔ عمل اہان کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ اہان لب بھینچ کر کچھ پل عمل کو دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ کر عمل کی کلائی کو پھر سے اپنی سخت گرفت میں لیا۔ تو پھر سن لو میری ایک بات، تم ساری زندگی میرے نام سے اپنا پیچھا نہیں چھڑا سکتی۔ وہ بس ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ میری جان اپنے ہاتھوں سے لے لو۔ خلا لینا چاہتی ہو مجھ سے تو اپنا شوق پورا کر کے دیکھ لو۔ یہاں کی کچہریاں میں اپنی جیب میں لیے پھرتا ہوں، ساری عمر سر پٹکتی رہو گی عدالت کی دہلیز پر، مگر مجھ سے خلا نہیں لے سکو گی۔ تم سے دستبردار میں مر کر بھی نہیں ہو سکتا کہ کجا کے اپنی زندگی میں ہو جاؤں۔ آئندہ کے بعد یہ واہیات لفظ میرے سامنے مت لینا۔ اہان عمل کی کلائی ایک جھٹکے سے چھوڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ عمل چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔